میں ہوں نوی ستی، اور آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور اس میں صدر پاکستان نے جو ہے وہ خطاب کیا، اور اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی تھی، اور کچھ بیرون ممالک کے جو ہے وہ سفراء اور یعنی ارکان بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں کیا کچھ ہوا، کیا کارروائی ہوئی، اور ایک تو یہ ہے کہ اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم آئی ہیں۔ ایک تو صدر آصف علی زرداری نے وفاقی حکومت، یعنی جب ظاہر ہے وہ خود پارٹ اینڈ پارسل ہے اس کا، انہوں نے گلہ کیا اور یک طرفہ کارروائی کے کچھ چیزیں معاملات سامنے لے کے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا۔ شاید آج کا احتجاج اپوزیشن کا جب سے یہ اسمبلی بنی 1 سال ہو گیا، سب سے یعنی منظم اور بہترین احتجاج کلایا جا رہا ہے، کیونکہ پوری تقریر میں تقریباً 40 منٹ تک وہ احتجاج کی گونج جو ہے وہ پورے ایوان میں رہی۔ یہاں پر چاروں صوبوں سے جو لوگ بلائے گئے تھے، پھر جو بیرون ممالک سے لوگ آئے ان کے سامنے بھی احتجاج کیا گیا، اور پوری جو صدر پاکستان کی تقریر کے دوران ایوان میں جو ہے وہ اونچی آواز میں شور شرابہ، اور یہ اپوزیشن جو ہے وہ کرنے میں کامیاب رہی، جو کہ اپوزیشن پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے، تو یہ کہ منظم طریقے سے اپوزیشن کامیاب رہی۔ اچھا، اوور الگ الگ بتائیں، یہ مشترکہ اجلاس تھا، اور یہ 1 سال گزرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا ایجنڈا ایک تو یہ تھا کہ کارکردگی دکھانی تھی۔ اس کارکردگی میں بجائے کارکردگی کے صدر پاکستان نے آج ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 1 ہفتے سے جب سے یہ وفاقی کابینہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کو کچھ لوگوں کو اشارہ مل گیا ہے کہ آپ اب اپنی سیاست بھی کریں، کیونکہ آگے الیکشن ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ اینی ہو، مشترکہ اجلاس جس کا مین ایجنڈا یہی تھا کہ جناب 1 سال پورا ہوا، کارکردگی بتانی ہے، اور باقی زیادہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اس میں جو صدر پاکستان ہے انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ جب تقریر شروع کی، کچھ میرے پاس ٹائمنگ بھی نوٹ تھی کہ جناب وہاں پر 3:10 پہ جو ہے وہ کاروائی باقاعدہ طور پر اجلاس کی شروع ہوئی۔ اسپیکر ایاز صادق جو ہے انہوں نے شروع کی، اور 3:15 پہ وزیر اعظم شہباز شریف یعنی وہاں پر آئے پارلیمنٹ میں۔ پھر 3:17 پہ باقاعدہ طور پر صدر آصف علی زرداری نے تقریر کا آغاز کیا، اور اس سے پہلے آپس میں ان کی ملاقات بھی ہوئی چیمبر میں۔ اچھا، پرویز خٹک صاحب بھی وہاں پر نظر آئے، اور پہلے وہ اپوزیشن کے بینچوں میں چلے گئے غلطی سے، پھر وہاں پر آواز بھی کسی گئی ان کے اوپر، پھر وہ دوبارہ جو ہے نا دوسری طرف آئے ہیں۔ اور اب اگر میں آپ کو بتاؤں اوورآل صورتحال جو تھی، ایک تو آصف علی زرداری نے، یعنی ان کا یہ 8واں خطاب تھا اوورآل، یعنی 1 سال میں، اور جو وہاں پہ اپوزیشن تھی انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ آصف علی زرداری کے خلاف نعرہ بازی ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپوزیشن کا چیمبر ساتھ ہی جو عمر ایوب ہیں اس کے بالکل ساتھ جو ہے نا وہ وزیر اعظم پاکستان وہ موجود تھے، آلدو کہ انہوں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے، لیکن ان کے اوپر اردلی اردلی کے نعرے لگتے رہے۔ پھر مریم نواز اور نواز شریف کے نام پہ وہ لگتے رہے، نعرے لگتے رہے، اور قیدی نمبر 804 کے نعرے لگتے رہے، گولی کیوں چلائی، یہ نعرے چلتے رہے، اور پھر جو باہر سے آئے ہوئے مہمان تھے ان کے سامنے بھی پلے کارڈ جا کے رکھے گئے، اور پورے اس کے دوران عمر ایوب جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ زور سے بجاتے رہے، اور اس کی گونج جو ہے وہ ایوان میں رہی، اور جتنے بھی مہمان ہیں، ایون پریس گیلری جو ہے وہ بھی بری طرح سے یعنی جو شور شرابہ تھا اس کی آواز تھی۔ صدر پاکستان کی جو تقریر ہے اس کی آواز صرف انہی کو آ رہی تھی جو جن کے پاس ہیڈ فون لگے ہوئے تھے، باقی جتنے مہمان گیلریز میں بیٹھے ہوئے تھے یا اپوزیشن چیخ رہی تھی، شور شرابہ کر رہی تھی، اور اوپر جتنے بھی گیلریز میں لوگ بیٹھے تھے ایون میڈیا، اس کو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، اینی ہو، اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو صدر پاکستان نے وہ کیا ہے احتجاج، یعنی اپنا بھی کیا۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کی جڑیں جو ہے محرومی اور عدم مساوات میں پائی جاتی ہیں، ایک وہ کیوں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے اس پہ بات تو ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ایک جو بات ہوئی ہے کہ اس ایوان اور حکومت کی یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں، یہ کہنا ہے جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری کا، اور وہ پیپلز پارٹی جو اس وقت سب سے بڑی اتحادی ہے اور عہدے بھی لے رکھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں سے یعنی دریا سندھ سے جو نہریں نکالی گئی ہیں پانی کے حوالے سے، اور وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ یک طرفہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے۔ صدر مملکت انہوں نے کہا جی کہ میرا آئینی فرض ہے کہ محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میں یہ بتاؤں کہ جناب کچھ غلط ہو رہا ہے، مطلب
جب سندھ پہ بات آئی تو انہوں نے غلط کی بات کی، باقی کسی بات پہ وہ غلط سمجھتے نہیں ہیں۔ اور غلط کیا ہو رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ محب وطن پاکستان کی وجہ سے میں ذاتی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ایوان اور حکومت کو خبردار کروں گا کہ آپ کی کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں، خاص طور پر وفاقی اکائیوں کی شدید، وفاقی اکائیوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سندھ کی بات کریں کہ وفاقی اکائیوں کی شدید مخالفت کے باوجود حکومت کا دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ، یہ کہا اس تجویز کی بطور صدر حمایت نہیں کر سکتا، اور حکومت سے بھی درخواست کروں گا کہ اس مجزوہ جو موجودہ تجویز ہے اس کو ترک کر دیں اور تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اب ایک تو یہ ایک بہت بڑا الزام لگ گیا کہ اس کا مطلب وہ وفاقی اکائیوں کے ساتھ مل کے کام نہیں ہو رہا، یک طرفہ ہو رہا ہے، یہ صدر پاکستان کہہ رہا ہے اور ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں وہ۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنانے کی کوشش کریں کہ جو منصفانہ، خوشحال، ہمہ گیر، یعنی وہی تقریر جو 1947 میں ہوئی تھی آج بھی وہی تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ظاہر ہے اس میں چینج ہیں۔ دو تین چیزیں تو اس میں بڑی نظر آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب اپوزیشن نے بھرپور یعنی بالکل ٹائم نہیں دیا، جو ہی میں نے تو ٹائم بھی نوٹ کیا تھا کہ 3:10 میں جو ہی سردار ایاز صادق نے کاروائی کا یعنی اسپیکر ہیں وہ انہوں نے اجلاس کا کاروائی شروع کی، ساتھ ہی 3:15 پہ وزیر اعظم شہباز شریف آ گئے، 3:17 پہ تقریر شروع ہو گئی، اس وقت سے لے کے 40 منٹ تک اپوزیشن ساتھ ہی انٹر ہو گئی، جو ہی صدر پاکستان گایا قومی ترانہ ہوا پہلے ہی آ چکی ہے، اور آتے ہی انہوں نے شور ڈالا، شور شرابہ، پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، اور آج ان کی منظم جو حکمت عملی وہ نظر بھی آئی۔ اور پوری تقریر کے دوران انہوں نے اپوزیشن نے جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں دیا کسی طرح سے بھی، یعنی تھوڑا سا ٹائم بھی جو ہے وہ نہیں ملا گورنمنٹ کو کہ وہ اپنی بات مکمل کر سکیں۔ لیکن ظاہر ہے جس طرح ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، وہ پورا وہ بجاتے رہے، ڈسک بجاتے رہے، اور عمران خان کے جو حوالے سے انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، قیدی نمبر 804، پھر گولی کیوں چلی، پھر شہباز شریف کی طرف رخ کر کے وہ اردلی کرتے رہے، مریم نواز کی طرف رخ کر کے وہ کہتے رہے کہ باپ یعنی مریم اور مریم کا چاچا اور مریم کا پاپا چور ہیں، یہ چیزیں جو ہیں دیکھنے میں نظر آئیں۔ اور ایک اور ہے، وہ آئے کون کون سے تھے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جو وہاں پر موجود تھے۔ مراد علی شاہ سندھ سے وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی تھے، گورنر پنجاب تھے، مریم نواز خود بھی وہاں پہ موجود تھیں، اور پرویز خٹک بھی موجود تھے کے پی کے سے، اور باقی ذرا بلاول بھٹو، اسحاق ڈار، اور وزیر اعظم جب خود تھے یا صدر آصف زرداری، تو باقی تقریباً دونوں پارٹیز بڑی جو ہیں ان کے موجود تھے۔ اب جو کے پی کے گورنر جو ہے وہ وہاں پہ نظر نہیں آئے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی بھی نظر نہیں آئے، ظاہر ہے وہ تو آئے نہیں ہے، اور باقی معاملات جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے۔ اچھا، ایک تو چیز جو ہے وہ یہ بھی نظر آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف تو مختلف میڈیا گفتگو تو کر رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے، لیکن باقی 3 صوبوں کی بات نہیں ہو رہی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب کا عمل صرف اگر اب کرپشن پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، سندھ میں بھی اور کے پی کے میں بھی، تو صرف وزیر اعلیٰ کے پی کے کو خطرہ ہے کہ اس وقت اس کو کسی بھی وقت جو ہے نا وہ قیدی نمبر 804 جیل سے ہو کے وہ اٹھا سکتا ہے، اتنی پاور اس کی ہے، لیکن پنجاب اور سندھ اور کے پی میں کرپشن ہو جو مرضی ہو اس کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اس کی خبر اسی کی بنتی ہے، خبریں بار بار ڈیلی لگتی ہیں کہ جناب کسی بھی وقت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جا سکتا ہے۔ یہ اوورال کاروائی تھی آج کی مشترکہ اجلاس کی، مطلب ایجنڈا کچھ اور تھا، لیکن ظاہر ہے اوورال اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن کافی حد تک کامیاب رہی، کیونکہ جو باہر کے آئے ہوئے جو یعنی سفرا تھے ان کے سامنے بھی پلے کارڈ لائے گئے، اور پھر عمران خان کے حوالے سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ پوری کی پوری کاروائی کے دوران جتنے بھی گیلریز میں گیسٹ بیٹھے تھے، میڈیا بیٹھا تھا، پھر باہر آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن گفتگو کرتی ہے، وہاں پر بھی پریس کانفرنسز ٹائپ ہوئیں، پھر جتنے بھی میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ تھے ان کو انٹرویوز دیے۔ تو یوں آج کا جو معاملہ تھا اوورال مشترکہ اجلاس تھا، اس میں اپوزیشن نے اپنی طرف بھرپور طریقے سے جو ہے وہ یعنی انہوں نے کامیاب رہے، جو حکمت عملی ان کی تھی وہ کافی حد تک کامیاب رہی، اور حکومت کو ڈیفینیٹلی آج بہت بڑا ٹف ٹائم جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آیا۔ یہ اوورال صورتحال تھی، اب تک رکھنی تھی۔